ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات الله حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مکتب میں ہم قرآن حکیم کے دروس حاصل کر رہے ہیں اور سید الآیات یعنی آیت الکرسی کے ضمن میں حقائق قرآنیہ کی جستجو کا سفر جاری ہے۔ اس مکتب کی یہ خصوصیت تو بہت نمایاں ہے کہ اس میں ایک ہی فرش پر وقت کے بزرگ ترین علماء اور دانشور بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور معمولی سے معمولی طالب علم بھی اس فرش پر جگہ پاتے ہیں اور کسی کو یہاں معمولی نہیں سمجھا۔ جب تک کوئی اس فرش تک نہ پہنچے کتنا ہی معمولی ہو، اس فرش پر آنے کے بعد وہ غیر معمولی ہو جاتا ہے۔ آخر یہ فرش ہے مجلس حسین۔ یہ فقرے میں اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ثقافت انسانیہ، تہذیب انسانی، تہذیب بشری پر فلسفیانہ نقطہ نظر سے غور کرنے والے اور علمی اور تعلیمی نقطہ نظر سے غور کرنے والے
ان نقطوں تک پہنچیں اور دیکھیں کہ خلاصہ تہذیب انسانی کیا ہے۔ اس کائنات میں اور عالم بشریت میں تہذیب و ثقافت کا معیار مٹ چکا ہوتا اگر یہ مجلسیں نہ ہوں۔ ان مجلسوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان مجلسوں سے دشمنی نہ کریں۔ یہ مجالس آبرو بشریت ہیں۔ یہ جلسے، یہ مجلسیں شرافت انسانی کا حوالہ ہیں۔ یہ کائنات مردہ ہے، مردار ہے بشر۔ یہ کائنات مردہ ہے، مردار ہے بشر، دیتی ہے زندگی کی رمق مجلس حسین۔ مجلس حسین علیہ السلام۔ علماء بھی تشریف فرمائیں، اور وہ بھی میرے لیے سبب افتخار ہے کہ اس وقت روئے زمین پر معصومین کے علاوہ، معصومین کے حضرت حجت علیہ السلام کا مرتبہ معصوم ہیں، وہ واسطہ فیض الہی ہیں۔ اللہ انسانوں کے درمیان، عام اہل اسلام کے درمیان، مومنین کے درمیان جو ایک بہت بڑی نشانی حق ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی، پروردگار ان کا سایہ تمام مسلمانوں کے سر، اور ان کے روحانی فیوض سے تمام عالم بشریت کو فیض پہنچے۔ آپ کے ملک میں ان کے نمائندے حضرت آیت اللہ علامہ سید بہاؤالدینی صاحب اس مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے ہمراہ نظام ولایت کے اور ذمہ دار نمائندگان تشریف فرما، خود آپ کے ملک کے عزیز القدر اور عظیم القدر دانشوران تشریف فرما ہیں۔ چیف جسٹس صاحبان تشریف فرما ہیں، ججز تشریف فرما ہے، اور میرے بہت عزیز، مجھے حق ہے یہ کہنے کا، حالانکہ میں نے ان کے گھر پہ ابھی تک کوئی دعوت نہیں کھائی ہے،
لیکن میرے دل میں ان کی بڑی گنجائش ہے۔ ایک درویش صفت سیاستداں جناب بیجرانی صاحب تشریف فرما ہے، اور بہت سے حضرات تشریف فرما ہیں، اہل علم، اہل فضل، اہل دانش، اصحاب قول و قلم، اہل سخن، یہ سب تشریف فرما ہے۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مجلس عزا میں اور کلاً عزاداری کے تعلق سے بھی بات کہی جاتی ہے، اور جسے بڑے دلاویز طریقے سے لکھنؤ کے شاعر جناب مہدی نظمی مرحوم نے بھی کہا ہے کہ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ خدا کی قسم اگر انسان کسی ایک نام پر جمع ہو سکتے ہیں نا تو وہ صرف نام حسین ہے، مگر ہاں انسان جمع ہو سکتے ہیں، درندے نہیں۔ حسین علیہ السلام جناب سرکار سید الشہداء کا ایک تعارف زبان ختمی مرتبت سے میں نے پہلی مجلس میں گزارش کیا تھا نا کہ وہ سید اہل جنت ہیں، اور دوسری تعبیر جو حضرت کی زبان سے آئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین۔ اور سرکار سید الشہداء کے لیے کیا کہا گیا کہ حسین کیا ہے؟ سفینۃ النجات، اور کیا ہے؟ مصباح الہدیٰ۔ سفینۃ النجات یعنی نجات کی کشتی، مصباح الہدیٰ ہدایت کا چراغ۔ یہ دو فقرے ایک ہی حدیث کے متن میں آئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ حسین کشتی نجات ہیں ملت اسلامیہ کے لیے، اور چراغ ہدایت ہے تمام بشریت۔ چراغ ہدایت ہے تمام بشریت، یہ حسین کہ جن کے مکتب میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کتنا بڑا شرف ہے ہمارا، جتنا ناز کریں کم ہے، جتنا فخر کریں کم ہے کہ ہمیں حاضری کا شرف نصیب ہے مکتب حسین علیہ السلام۔ اور پھر اس مکتب میں ہم حضرت کی سیرت اور حضرت کے کردار اور حضرت کے اقوال کی روشنی میں قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن کی روشنی میں
حضرت کا کردار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے معرف کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی تیسرا معرف نہیں بن سکتا۔ قرآن تعارف کراتا ہے اہل بیت کا، اہل بیت تعارف کراتے ہیں قرآن کا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جدا نہیں ہیں، جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جدا وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں دوئی پائی جائے، یہاں وحدت ہے، یہاں کامل وحدت ہے، دوئی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اگر دوئی ہے تو اعتباری دوئی ہے، تو بس اسم اور مسمى کی دوئی ہے۔ قرآن اسم ہے، یہ مسمى ہے، قرآن نام ہے، یہ صاحب نام ہے۔ یہ سب باتیں گزارش کرتا رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک اور صلوات۔ گزشتہ 2 دنوں سے ابتدائی مجلس میں حضرت کے کسی نہ کسی کلام کا حوالہ دیتا ہوں، اور وہی آپ کے لیے مجلس کا اصل تبرک ہے۔ حضرت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دراست العلم لقاح المعرفہ، علم سیکھنا اور سکھانا، سبق پڑھنا اور پڑھانا، علم کے سبق پڑھنا، علم کے سبق پڑھانا، یہ معرفت کے لیے چشم کشا ہے۔ چشم معرفت کھلتی ہے، معرفت پیدا ہوتی ہے، یہ مولد معرفت ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وطول التجارب زیادۃ فی العقل، اور تجربے کی زیادتی عقل میں زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَالشَّرَفُ التَّقْوَى، شرف تو بس تقوی ہے، تقوی ہی شرف ہے۔ یہ 2 الفاظ ہیں صرف، الشرف التقوی، الشرف التقوی، یہ 2 الفاظ پر مشتمل ایک فقرہ نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، ایک کلام نہیں ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ بائے بسم اللہ سے لے کر، یہ بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک پورے قرآن کا خلاصہ ہے، جو امام نے 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، الشرف التقوی، شرف بس تقوی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے آپ نظریاتی طور پر بحث کریں گے، معنی شرف کو سمجھیں گے، معیار شرف کو سمجھیں گے، حقیقت تقوی کو سمجھیں گے، تقوی کے طریقوں کو سمجھیں گے، اور جب آپ حقیقت و معیار اور طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تمام نظریاتی اور عملی بحثیں سمٹ کے سامنے آ جائیں گے۔ قرآن مجید کا وہ فقرہ اکثر لوگوں کو یاد رہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے نا؟ سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مسلسل سنتے رہتے ہیں، دہراتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، دہراتے بھی رہتے ہیں، مگر سنتے رہنے اور دہراتے رہنے کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سنتے رہنے اور دہراتے رہنے کے علاوہ
بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور حضرت کیا فرماتے ہیں؟ قرآن ناطق کی صدا کیا ہے؟ الشرف التقوی، شرف تقوی ہے۔ ایک نقطے کی طرف توجہ فرمائیے، اکثر تذکرہ نگاروں نے، اکثر مترجمین اور محققین حالات حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے ان فقروں کو ایک ہی خطبے کا حصہ قرار دیا ہے، اس طرح نقل کیا ہے جیسے ایک خطبے میں آپ نے یہ جملے کہے ہیں۔ اچھا خدا کی قسم یہ موقع وہ تو نہیں ہے کہ خالص ادبی انداز میں صرف ادبی بحثیں کی جائیں، مگر آپ اندازہ کیجئے ان میں سے ہر فقرہ الگ الگ ایک گوہر شاہوار ہے۔ ہر جملہ تنہا لکھا جائے تو ایک کتاب ہے، اور مسلسل پڑھا جائے تو ایک خطبہ ہے، ایک خطاب ہے، اور کہیں تکلف اور تصنع کا شائبہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ خطیب نے مسلسل چند جملے کہے ہیں، اور اگر توجہ رکھیں تو پھر ان جملوں میں ترتیب کے ساتھ مضمون کا ارتقاء ہے۔ مثلا اتنے اسی فقرے پر رک جائیں، بھئی حضرت نے حمد الہی اور ثناء پروردگار کے بعد نعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خطبے کو آگے بڑھایا اور یہ جملے فرمائے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی تعلیم کے لیے، انسانوں کی تہذیب کے لیے، تہذیب فکری، تہذیب اخلاقی، تہذیب ذات، تہذیب عمل، معاشرے کی تہذیب، اس تہذیب و تثقیف کے لیے، ثقافت سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے آپ نے یہ جملے فرمائے، جس میں تعلیمی اور علمی مسائل اور حقائق سموئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ دراست العلم لقاح المعرفہ۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہے۔ تیسرا فقرہ مضمون کو اور آگے بڑھاتا ہے۔ آپ ان تینوں فقروں پر غور فرمائیں۔ یہی تین فقرے درمیان میں سے خطبے میں سے یہ تین فقرے لے لیے، دراست العلم لقاح المعرفہ، وطول التجارب زیادۃ فی العقل، والشرف التقوی۔ جو بے عمل، بے کردار لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ترتیب شاید قابل فہم نہ ہو۔ جن کا صرف مادی رجحان ہے، ان کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں مضمون کا ارتقاء کیا ہے، اور اس میں صدر کلام اور ذیل کلام میں، یعنی ابتدائے کلام اور انتہائے کلام میں ربط کیا ہے، ربط کیا ہے، تسلسل کیا ہے، تعلق کیا ہے، ارتقاء کیا ہے، کون سا نقطہ کس نقطے سے مربوط ہے، سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ آج دنیا میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے، انسانیت کا سر بلند کرنے کے لیے نہیں۔ یہ کسی کو تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں گے تاکہ ہمارا مرتبہ انسانی بلند ہو، بحیثیت انسان ہمارا قد بلند ہو، بحیثیت انسان ہمارا سر بلند ہو،
بحیثیت انسان ہمیں عزت و آبرو نصیب ہو، نہیں، ہمیں بحیثیت انسان عزت و آبرو نصیب ہو یا نصیب نہ ہو یہ تو موضوع ہے ہی نہیں، دور دور تک کہیں حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے۔ تمام کوششیں اس لیے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، سب صرف اس لیے ہے کہ ہم کس طریقے سے مال جمع کریں، کس طریقے سے دنیا کو اپنے زیر اقتدار لے آئیں، چاہے ظلم کرنا پڑے، ستم کرنا پڑے، غصب کرنا پڑے۔ ظلم کو اپنی بلندی کا وسیلہ سمجھنے والے تقویٰ کو شرف کیسے سمجھیں گے؟ یہ عنوان، یہ مسائل فرد سے جڑے ہوئے ہیں اور معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ملک سے جڑے ہوئے ہیں، گھر سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں نظام تعلیم اور تعلیمی کلچر یہ ہو گیا، ایجوکیشنل کلچر یہ ہو گیا ہے کہ تعلیم جو ہے جاب اورینٹڈ ہے، تعلیم جو ہے وہ صرف پہلے جب آپ بچے کو کنڈر گارڈن اور کے جی اور نرسری یا کلاس 1 میں ایڈمٹ کرتے ہیں نا، ایڈمیشن دیتے ہیں، تو اس وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر کس کمپنی میں کیا بنے گا، کتنا کمائے گا۔ ہم و غم یہ ہے نا، اور اس میں ایک عجب کشمکش ہے جو پہلے سے ماشاءاللہ اللہ نے سرفراز کیا ہے۔ صاحب دولت لوگ ہیں، ان کے بچے ایک اسکول میں جا رہے ہیں، اسی خاندان کے کچھ اور لوگ ہیں فرض کیجئے، لیکن وہ دولت میں ان کے برابر نہیں ہیں۔ اب انہیں یہ ایک حسد ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے، ان کے بچے اس اسکول میں جا رہے ہیں، میرے بچے تو اس اسکول میں جا نہیں رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ ہماری تو دنیا تاریک ہو گئی۔ ہمارا اسٹیٹس کہاں رہ گیا؟ ان کا بچہ اس اسکول میں جا رہا ہے، میرا بچہ تو اس اسکول میں نہیں جا رہا ہے، اور جب ان کا بچہ اس اسکول میں جا رہا ہے تو پڑھنے کے بعد بھی وہ کہاں پہنچے گا؟ ہمارا بچہ تو وہاں جا نہیں رہا ہے، تو پھر وہ کہاں پہنچے گا؟ مسئلہ تھا بچے کی تعلیم کا جس نے حسد کے تنور روشن کر دیا۔ گھر بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، خاندان کے افراد کے درمیان حسد کے سینے نہیں، حسد کے تنور ہیں، حسد کی بھٹیاں جل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب کس لیے؟ اس لیے کہ ایجوکیشن وسیلہ ہے صرف پیسے کمانے کا، اور جب پوری دنیا کا یہ ایجوکیشن کلچر ہو جائے تو پھر یہ بات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے تم تقوی اختیار کرو، ہم علم دیں گے۔ قرآن مجید میں پروردگار نے کہا کہ اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔ جن کے یہاں علم اور کردار کا رشتہ ہے ہی نہیں، علم اور پیسے کا رشتہ ہے، وہ علم اور کردار کا رشتہ کیسے کنسیو کر سکتے ہیں؟ اور جب یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ شخصیت کہاں سمجھ میں آئے گی جو جملہ کہہ رہی ہے؟ سنو کہ حسین جن لوگوں کی
کہ سمجھ میں نہیں آئے. کیوں سمجھ میں نہیں آئے؟ امام حسین اگر آج بھی سمجھ میں نہیں آتے، 21ویں صدی میں علم کی صدی کہلاتی ہے، انفارمیشن کی صدی کہلاتی ہے، سائنس کی صدی کہلاتی ہے، ٹیکنالوجی کی صدی کہلاتی ہے، ارتقاء کی صدی کہلاتی ہے. اس صدی میں مسلمان کو حسین سمجھ میں نہیں آتے. کیوں سمجھ میں نہیں آتے؟ سرکار سید الشہداء کی معرفت کیوں پیدا نہیں؟ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ منطقیں دو ہیں الگ الگ. ایک دنیاوی منطق ہے، ایک قرآنی منطق ہے، منطق وحی ہے، منطق الہی ہے، منطق معصوم ہے. ایک منطق خطا کار ہے، ایک منطق معصوم. حالانکہ دیکھیے دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہہ دوں، اصل منطق خطا کار نہیں ہے، منطق تو خطا سے بچاتی ہے. علم منطق کی تعریف میں یہ فقرہ آتا ہے کہ منطق وہ علم ہے جس کے اصول اور قواعد کی رعایت فکر انسانی کو غلطی سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ منطق غلطی سے بچاتی ہے، یعنی جو شے، جو چیز کسی کو خطا سے بچائے وہ خود خطا کار نہیں ہو سکتی. خطا کار کسی اور خطا کار کو خطا سے کیا روکے گا؟ جو خود خطا کار ہو وہ کسی خطا کار کو خطا سے روکے گا بھی تو کس منہ سے روکے گا؟ اسی لیے ہم کبھی خطا کار کو امام نہیں مانتے. یہ عملی باتیں ہیں. کل تک آپ کہہ رہے تھے نا کہ بہت ہی سخت قسم کا فلسفہ ہو گیا. عقل کی تقسیم، عقل کی قسمیں، عقل کے مراتب، عقل فعال کیا ہے، عقل حیولانی کیا ہے، عقل انسانی کیا ہے، عقل بالقوہ کیا ہے، عقل بالفعل کیا ہے، عقل مستفاد کیا ہے. یہ عقل کے مراتب کیا ہیں؟ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے. آج کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آپ کی آ رہی ہوں گی، بہتوں کی اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. آپ کی پاکیزگی نفس یا آپ کا شرف کہ آپ ذکر حسین سن رہے ہیں اور مکتب حسین میں درس اخلاق اور درس قرآن حاصل کر رہے ہیں. آپ کا شرف ہے. ان جملوں میں ہے ایک تسلسل، ایک ارتقاء ہے مضامین کا. پہلے سبق پڑھنے پڑھانے کی بات ہوئی، اس کے بعد عقل میں زیادتی کی بات ہوئی، وہ بھی تجربوں کی زیادتی کے ساتھ. یہ ابھی معصوم کی بات نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے درس ہے. یہ عام انسانوں کے لیے فرما رہے ہیں حضرت کہ دیکھو تم جتنا علم حاصل کرو گے، محنت سے گھوٹ کے جتنا علم کا شربت نوش جان کرو گے، اتنی ہی تمہاری چشم معرفت کھلے گی. اور جتنا تم تجربہ کرو گے اتنی تمہاری عقل پروان چڑھے گی. اور علم حاصل کرنے اور چشم معرفت کے کھلنے اور عقل کے پروان چڑھنے سب کا ثمرہ کیا ہے کہ دیکھو تم خطرات سے بچ جاؤ. خطرات سے بچنے کا نام ہے تقویٰ. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟
تقویٰ کس چیز کا نام؟ پڑھتے کس لیے ہیں آپ؟ تاکہ خطرے سے بچیں۔ تجربہ کرتے کس لیے ہیں آپ؟ تاکہ آئندہ غلطی میں مبتلا نہ ہوں۔ ایک مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ مومن نادان نہیں ہوتا، مومن احمق نہیں ہوتا، مومن غیر عاقل نہیں ہوتا۔ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور جہل جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ایمان اور جہل، ایمان اور حماقت، ایمان اور سفاہت، ایمان اور بے عقلی جمع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ متضاد چیزیں ہیں۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں فراست ہوگی، عقل ہوگی، علم ہوگا، نور ہوگا، تاریکی نہیں ہوگی۔ توجہ ہے؟ یہ سب معیار، یہ سب اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بس واہ واہ کرتے رہیں، سوچتے رہیں۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہیں کوئی جہالت کی تاریکی تو نہیں ہے تو جتنی جہالت کی تاریکی ہے اس کا مطلب اتنا ہی ہم ایمان سے دور ہیں۔ سادہ سی بات ہے۔ اور جتنی روشنی ہے اتنا ہی ہم ایمان سے قریب ہیں نا؟ تو ایمان سے اور قریب تر ہونے کی کوشش کریں، ایمان کے مراتب میں کمال کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ میرے یہ جملے سن کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ مولانا واعظ اچھا کرتے ہیں، مجلس نہیں پڑھتے۔ کیا آپ کا تصور مجلس یہی ہے؟ جب آپ صاحب تقویٰ نہیں ہوں گے تو صاحب عصمت کی محبت آپ کے دل میں آئے گی کیسے؟ عبرت پکڑیں، دیکھیں دنیا میں جو لوگ معصومین کی محبت نہیں کر پاتے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کچھ پڑھتے ہیں، صحیح کتابوں میں صحیح باتیں لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، پیغمبر کے مراتب، اہل بیت پیغمبر کے مراتب، اہل بیت پیغمبر کے فضائل، سرکار سید الشہداء کی حیثیت سب لکھی ہوئی ہے، صحیح ترین کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، سناتے ہیں، مگر حسین سے محبت کر نہیں پاتے۔ حسین سے محبت کر نہیں پاتے، جھکاؤ یزید کی طرف نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تقویٰ نہیں ہے۔ حسین کی محبت، کسی بھی معصوم کی محبت کسی گناہگار دل میں، خطاکار دل میں ٹھہر نہیں سکتی۔ علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ خطاؤں میں مبتلا نہ ہوں۔ میں جو عرض کر رہا تھا، تجربے کرتے ہیں تاکہ آئندہ وہ تجربے میں غلطی نہ ہو۔ معصوم کی زبان پر ایک مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین، ایک سوراخ سے مومن دو بار نہیں ڈسا جا سکتا، ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو۔ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی یہ شان ہوتی ہے، مومن کی یہ شان ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ کون مومن ہوتا ہے وہ؟
جو علم کو جزو جان بنائے، جو علم کی روشنی میں راہ طے کرے، جو تجربے سے عقل میں اضافہ کرے۔ تو تجربے سے عقل میں اضافہ اور علم سے نور جان میں اضافہ ہوگا تو پھر حاصل کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں جہان کے خطرات سے انسان اپنے کو بچا لے گا۔ اسی بچا لینے کا نام ہے تقویٰ۔ جو بچا لے گا وہی کامیاب ہوگا، اسی کامیابی کا نام ہے شرف۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ الشرف التقویٰ، شرف ہی تقویٰ۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ یہ جملہ یاد رہے گا؟ دو لفظ یاد رہیں گے نہیں یاد رہیں گے؟ الشرف التقویٰ کس کا جملہ ہے؟ مولا سید الشہداء کا جملہ ہے۔ آج کی مجلس کا تبرک دیکھیے، وہ کھانے پینے والا جو تبرک ہوتا ہے نا، اس پر ٹوٹ کے مت گرا کیجیے۔ چاہے وہ روز عاشوراء ہو، چاہے جلوس اضحیٰ ہو، چاہے سڑک پہ تبرک بٹ رہا ہو، چاہے کسی امام بارگاہ میں تبرک بٹ رہا ہو، حسین کے چاہنے والے تو بھوک اور پیاس پہ ناز کرتے ہیں۔ یہ تبرک مجبوری میں نوش جان کرتے ہیں تاکہ پانی پئیں تو آنکھوں سے آنسو بہیں، دو لقمہ کھا لیں تو مجلس میں بیٹھنے اور ماتم کرنے کی طاقت رہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ دنیا کے تبرک ٹوٹ کے لینے والے اور ہیں، وہ شان دوسروں کی ہے، وہ عادت دوسروں کی ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ مولا کے جملوں پر ٹوٹ پڑے، مولا کے فقرے، مولا کے جملے، مولا کی باتیں۔ کیا کہا مولا نے؟ ایک ایک جملہ سن لیا اور بس وہ آویزہ گوش جاں بن جائے، یاد رہ جائے، دل پہ نقش ہو جائے، اور آئندہ جب آپ اپنے ہاں مجلسیں کریں تو پھر اس کا سوینئر بنوا کے، لوحیں بنوا کے لوگوں کو ہدیے میں دیں تاکہ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں یا اپنی دیواروں پہ آویزاں کر دیں، اور جب بھی جائیں اس میں لکھا ہو یہ فلاں جگہ فلاں صاحب کی مجلس کا تبرک تھا، آقا حسین نے یہ فرمایا، علی ابن ابی طالب نے یہ فرمایا، امام حسن نے یہ فرمایا، جناب زہرا نے یہ فرمایا، حضرت صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو وہ ایک مجلس کا تبرک کب تک تر و تازہ رہے گا؟ کتنوں کو تر و تازہ رکھے گا؟ دل و دماغ میں کیسی روشنی بھرتا رہے گا؟ توجہ ہے؟ بس اب گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ دیکھیے امام نے جو کچھ فرمایا، علم، عقل اور شرف اور تقویٰ کی بات، یہ تمام باتیں دراصل اس میں نظریاتی اور عملی سب پہلو سمٹے ہوئے ہیں۔ یہ سب نظام حق کو اختیار کرنے کی باتیں ہیں۔ نظام حق، نظام حق، نظام حق کا مضمون بہت تہدار، بہت طویل الذیل، بہت عظیم مضمون ہے۔ یہ 8-9 تقریروں میں سمٹنے والا نہیں ہے۔ ہم تو صرف ہر سال ہی تقریباً یہ ہوتا ہے کہ فہرست گنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں سال بھر اس پر ہوم ورک کرتے رہیے گا۔ نظام حق، قیومیت حق سبحانہ و تعالی، اس الحی القیوم نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ اکبر، اس کائنات کا نظام کیسا ہے؟ اس کائنات کا نظام تکوینی کیسا ہے؟ اس کائنات کا نظام تشریعی کیسا ہے؟ نظام تکوینی اور نظام تشریعی میں کیسا تطابق ہے، مطابقت کیسی ہے، موافقت کیسی ہے، وحدت کیسی ہے، اور اگر کہیں اعتباری فرق ہے تو وہ کتنا فرق ہے؟ بہت دقیق مضمون ہے، بہت دقیق، اور ان مقامات پر جتنا ڈوبتے چلے جائیں گے
اتنی وحدت حق سبحانہ و تعالی منکشف ہوتی چلی جائے گی۔ وحدت حق، اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے بالفعل، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت ہو ہی نہیں سکتا، اور اس ایک مستحق عبادت کا ثانی کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ ثانی بالفعل کوئی نہیں ہے، نہیں، ثانی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی الحی القیوم۔ ان دونوں مطالب کی دلیل اس میں ہے۔ کیا دو مطلب؟ ایک ہی کہ وہ ایک ہے اور وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اس کا ثانی کوئی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ دو مطالب ہیں، دو بحثیں ہیں، واضح ہے؟ یعنی وہ شبہ ابن کمونہ کی کہیں گنجائش نہیں ہے۔ نہیں ہے کوئی ثانی اور نہیں ہو سکتا، وہی ایک ہے اور کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہ دو بحثیں ہیں، وحدت اور شرک۔ شرک ممکن نہیں ہے، وحدت برحق۔ ان دونوں بحثوں کی دلیلیں، ان دونوں بحثوں کی دلیلیں الحی القیوم میں۔ کتنی طویل بحث ہے الحی القیوم میں۔ پھر اس الحی القیوم میں جتنی دقیق، جتنی رقیق، جتنی نفیس، جتنی باریک عقلی، علمی، عرفانی، فلسفیانہ، حکیمانہ اور جتنی شفاف عملی بحثیں ہیں، وہ سب قرآن مجید نے کس انداز سے کھولی ہیں۔ آگے ایک ایک پرت کھولتا چلا گیا ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ فرماتا ہے الحی القیوم کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے۔ کیوں نیند نہیں آتی، کیوں نہیں اونگتا؟ اس لیے کہ وہ قیوم ہے۔ وہ قیوم کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ لفظ لفظ سے جڑا، ایک بلندر صلوات پڑھو۔ قیوم یعنی، میں نے کہا تھا نا کہ بعض مترجمین نے اردو میں کہا ہے قیوم یعنی سنبھالنے والا۔ اچھا، اب وہ روایت میں بھی آئی ہے یہ تمثیل، اور ویسے بھی وہی ایک ہے سنبھالنے والا، پوری کائنات کو سنبھالنے والا وہی ہے۔ تو دن اور رات آپ کے لیے ہے، اس کے لیے تھوڑی ہے۔ دن اور رات آپ کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ سونا جاگنا آپ کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ ایک تمثیل روایت میں بھی آئی ہے۔ ویسے عرض کر دوں، اگر کسی کے ہاتھوں میں 2 شیشے کے برتن دے دیے جائیں اور کہا جائے اسے لیے رات بھر بیٹھے رہیے اور سنبھال کے رکھیے گا، اور اگر اونگ جائے اور یہ دونوں برتن ٹکرا جائیں تو پھر وہ سنبھلیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ جب آپ 2 شیشے کے ظرف نہیں سنبھال سکتے، آپ 2 شیشے کے ظرف نہیں سنبھال سکتے، اگر ذرا اونگ جائیں، ایک ذرا پلک جھپک جائے، ایک ذرا اونگ جائیں تو 2 شیشے کے ظرف آپ نہیں سنبھال سکتے۔ اگر وہ اونگ جائے تو یہ کائنات سنبھلے گی؟
نہیں سنبھل سکتی نا، تو وہی قیوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. گویا یہ اس دعوے کی دلیل، یعنی دعویٰ اور دلیل، دعویٰ اور دلیل، دعویٰ اور دلیل، ایک کے بعد ایک. کیا تسلسل ہے کلام حق میں. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے. یہ لہو، اس میں ملک بھی ہے ملک بھی ہے، اسی کا ہے اور اسی کے لیے. یہ تیسری دلیل ہے قیومیت کی. قیوم کون ہوگا؟ سنبھالے گا کون؟ جو مالک ہوگا. جو مالک نہیں ہوگا وہ کچھ نہیں سنبھالتا. آپ کا گھر کبھی نوکروں کے سہارے چلتا ہے؟ اور جو نوکروں کے سہارے گھر چلانا چاہتے ہیں ان کا گھر اجڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ گھر سنبھالتا ہے یا مالک، یا وہ جسے مالک نے مالک بنا دیا ہو. خدا کی قسم اسے کہتے ہیں ذہانت. سنبھلتا ہے نہ چاکر سے سنبھلتا ہے، نہ غاصب سے سنبھلتا ہے. غاصب کبھی گھر سنبھال کے نہیں رکھ پاتا. غاصب کبھی گھر سنبھال کے نہیں رکھ پاتا. وہ غصب کرتا ہے، لذت اٹھاتا ہے، برباد کر دیتا ہے. غصب کرتا ہے، لذتیں اٹھاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، حفاظت نہیں کرتا. حفاظت وہ کرتا ہے جو مالک ہو یا جسے مالک نے مالک بنایا ہو. اب تم ڈھونڈو کوئی ہے جسے مالک نے مالک بنایا ہو. ڈھونڈنا واجب ہے. ڈھونڈو، نہ ملے تو ہم سے پوچھ لینا. اور جب مالک مالک بناتا ہے تو وحدت باقی رہتی ہے، شرک نہیں ہوتا.
مالک خود کسی کو مالک بنائے تو شرک نہیں ہے. جو مالک نہیں ہے وہ مالک کو چھوڑ کے کسی کو مالک سمجھے، یہ شرک ہے. جو مالک نہیں ہے وہ مالک کو نہ پہچانے اور کسی اور کو مالک جانے، یہی کفر ہے، یہی شرک ہے. جب مالک خود کسی کو مالک بنائے تو شرک نہیں ہے، توحید محفوظ رہتی ہے. اور جو مالک نہیں ہے وہ اسی کو مالک سمجھے جسے مالک نے مالک بنایا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے. اب کسی نے مالک بنایا یا نہیں، ہم سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. بس تمہارا ولی اللہ ہے. یہ کہہ کے خاموش نہیں ہوا. وہ ولی ہے اور کوئی ولی ہے کہ نہیں؟ فل اسٹاپ ہے؟ نہیں. انما حصر ہے. بس تمہارا ولی اللہ ہے. بہت پہلے اس آیت پہ تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، اس منبر سے بھی کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی ضروری ہوتی ہے کسی موقع پر. یہ بات سمجھیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سب اس کا ہے، سب اس کے لیے ہے. وہی مالک ہے، وہی ولی ہے. ملک اسی کے لیے ثابت، ملک اسی کے لیے ثابت. ملک اور ملک کا فرق معلوم ہے نا؟ ملک یہ ملکیت ہوتی ہے چیزیں، ملک ملکیت پر اختیار ہوتا ہے. لمبے چوڑے زمین کے رقبے کو ملک نہیں کہتے، اس پر اختیار کو ملک کہتے ہیں. آپ کے ہاں ملک ہی ملک ہے، ملک شاید نہیں آئے. ملک آپ کی، ملک کسی کا. عجب بے چارگی ہے، اہل توحید عجیب طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. اہل توحید عجیب طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں. توجہ ہے، ملک جس کی ہو اسی کا ملک ہو. یہ پوری کائنات ملک اللہ کی، پوری کائنات ملک اللہ کا. ٹھیک ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، چونکہ وہی مالک ہے، وہی مختار، وہی قیوم ہے. اب اس کی قیومیت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس نے ولایت جو اس کی ذات میں منحصر تھی، ہر طرح کی ولایت، ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کا اختیار اسی کی ذات پاک میں منحصر تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ علامتی انداز سمجھیے گا کہ انما میں گویا 5 حرف ہیں. الف، نون، نون، میم، الف. نون 2 بار ہے نا، اس پہ تشدید ہے نا. ہے نا؟ انما کا ترجمہ کیجئے بس اور بس اور بس اور بس اور بس. یہ نیا نکتہ نہیں ہے، پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے داد زیادہ نہ دیجیے. یہ پہلے کہہ چکا ہوں. دیکھیے حساب کتاب صاف رکھیے.
5 حصار کس لیے ہیں؟ یہ کلمہ حصر کس لیے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ ہر قسم کا اختیار منحصر ہے ذات حق سبحانہ و تعالی، بس وہی ولی ہے۔ لیکن خود اس نے جب ولایت آگے بڑھا دی، اس نے فرمایا انما ولیکم اللہ، بس اب وہ پھر آپ دہرا لیجئے گا 5 مرتبہ، بس ولی تمہارا اللہ ہے۔ تو آگے اس نے فل اسٹاپ یہاں پہ نہیں لگایا، کہ وَالرَّسُولُ، اور اس کا رسول وہ بھی ولی ہے، یعنی مالک نے ایک کو مالک بنا دیا، مالک نے مالک بنا دیا۔ اب مالک نے مالک جب بنا دیا تو ہم انہیں مالک سمجھ کے کچھ مانگیں تو کون سا شرک ہے؟ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ ہادی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا جائیے اللہ سے ہدایت لے لیجیے براہ راست، تشریف لے جائیے، جائیے نازل ہو جائے آپ کے اوپر وحی تو ہم جانیں۔ چیلنج کر رہا ہوں، آج کوئی صاحب حال ہو، اسے کوئی الہام نصیب بھی ہو، تو یہ کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ صاحب براہ راست مجھ پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ باطل حرف ہے، حرف باطل ہے، وہ مستحق احترام نہیں بلکہ مستحق کیا ہو جائے گا؟ وہی لفظ جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، مستحق لعن ہو جائے گا۔ کوئی کہے کہ ہمارے اوپر وحی آئی تھی، لعنت اللہ علیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ختم نبوت کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وحی نازل ہو، اور ختم نبوت سے پہلے بھی یہ تھوڑی تھا کہ ہر ایک پہ وحی آ جاتی تھی۔ اللہ جس پہ وحی نازل فرمائے گا اس پہ وحی آئے گی۔ کتنے تڑپتے رہے کہ کاش وحی ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت براہ راست آپ کو نہیں ملتی۔ ہادی وہ ہے، ہادی وہ ہے، اس کے اسماء حسنہ میں ایک اسم مبارک ہے ہادی، لیکن ہدایت فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ ہادی بنا کے بھیجے گئے۔ اب یہاں پہ ضرور مسئلہ آتا ہے، واقعاً علماء کے لیے بھی یہ دقتیں آتی ہیں اور امت کے لیے بھی دقتیں آتی ہیں۔ مالک نے ان کو مالک بنایا، یہ زبان، یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہی آیت ولایت، مالک نے انہیں مالک بنایا۔ اب کچھ چیزیں جو واقعی مالک ہی سے تعلق رکھتی تھیں وہ انہی میں نظر آ رہی ہیں، انہی میں نظر آ رہے ہیں۔ جو کام اس کے تھے وہ یہ کر رہے ہیں، ہدایت وہ دینا اس کا حق ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ ہدایت دینا ہمارا کام ہے، مگر ہدایت ان کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں ایک کام ہو جاتا ہے توقع ہوتی ہے کہ شاید اور کام بھی یہیں سے ہو جائے۔
استقرائی طور پر دیکھیے کہ ہدایت نہیں تھی، ہم گئے در مصطفیٰ پہ ہدایت مل گئی۔ اب پھر یہ ہوا کہ ہم بیمار پڑے، ہم گئے در مصطفیٰ پہ، ان کے لطف و کرم سے شفا مل گئی۔ اولاد نہیں تھی، ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں اولاد مل گئی۔ رزق کی تنگی تھی، ہم نے توسل کیا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوں، رزق میں کشائش ہو گئی۔ ایک ایک بات ہم ان سے رجوع کرتے رہے اور ہمیں نصیب ہوتی رہی، اس اعلان نے اور اس تجربے نے۔ اس اعلان نے اور اس تجربے نے دونوں نے ثابت کیا کہ مالک نے کسی اور کو مالک بنایا ہے۔ سنیں، میں نے جو مثال دی کس طریقے سے ان کے بزم میں کیا کیا نصیب ہوتا ہے۔ ترتیب بحث یاد رکھیے گا، توحید کے ساتھ نبوت کا ذکر ہوتا ہے اور نبوت کے ساتھ امامت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ترتیب محفوظ رہنی چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے اور ہدایت کی مثال دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہمیں ہدایت تو رسول ہی نے دی ہے، انہی کے ذریعے سے ملی، لیکن اور باتوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اس نے دعا عجیب و غریب انداز سے کی، جاہل نادان، اسی لیے دست ادب جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، جہل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یہ ابھی میں نے کہا تھا، اور اگر کہیں جہالت ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے، اگر جہالت دور نہیں کی تو خدا نخواستہ ایمان دور نہ ہو جائے۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، انتباہ ہے آپ کے لیے، انتباہ۔ اگر آپ نے جہالت دور کرنے کی کوشش نہیں کی تو کہیں ایمان آپ سے روٹھ نہ جائے۔ ایمان وہیں رہے گا جہاں علم کی روشنی ہو، علم کی شمع روشن ہو، علم کا چراغ جل رہا ہو۔ توجہ ہے؟ تو جاہل انسان کی دعا پوری نہیں ہوتی۔ خوب بحث ہوگی میرے اس جملے پر، ناراض ہو جائیں گے بہت سے لوگ، آستینیں الٹ لیں گے۔ ڈرو تو صحیح اپنے جہل سے، نفرت تو کرو جہالت سے۔ جاہل انسان عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ 70 سال ایک جاہل عبادت کرے اور 1 گھنٹے ایک عالم بیٹھ کے فکر کرے، اس عالم کی فکر اس جاہل کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 گھنٹے کی عالم کی علمی ریاضت عابد کی، زاہد کی، جاہل عابد و زاہد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، افضل ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے جاہل حضرات رات رات بھر جاگ کر جو چلہ کشی فرماتے ہیں اس پہ غرور نہ کریں۔ غرور نہ کریں، ناز نہ کریں، کچھ نہیں۔ میں نے مثال دی تھی نا کہ بسم اللہ بھی صحیح پڑھنے آتی نہیں، عملیات پر نازاں ہیں۔ اور ایک صاحب تو مجھ سے روٹ گئے تھے، مجھ سے کہنے لگے میں نماز شب پڑھ پڑھ کے آپ کے لیے بد دعا کروں گا۔ میں نے کہا کہ نماز شب دعا کرنے کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے۔ ہمارے لیے بد دعا کریں گے کب؟ نماز شب میں۔ آپ کی بد دعا سن لے گا اللہ سن لے گا۔ اللہ بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کوئی خوشامد پسند بادشاہ ہے، جو بھی چاپلوسی کی باتیں کرے
اللہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ عبادت کرنے والا جاہل ہے کہ عالم. جاہل اپنی عبادت پہ نازا نہ ہو جب تک کہ علم نہ ہو اس کے پاس. عالم اپنے علم پر نازا نہ ہو جب تک کہ عمل نہ ہو اس کے پاس. وہ جو 1 گھنٹے کی علمی ریاضت کو فضیلت بخشی گئی ہے وہ کون سی علمی ریاضت ہے؟ بے عمل کی علمی ریاضت نہیں، با عمل کی علمی ریاضت. عمل ہو، تقوی ہو، اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ علمی تفکر ہو. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں، واہ واہ کر کے لوٹا کے نہ چلے جائیے گا. یاد رکھیے گا. ایک صاحب نے دعا کی، بہت زہد کا ان کے اوپر غلبہ ہو گیا. جاہل پہ جب زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت پیدا ہو جاتی ہے. جب جاہل پر زہد و تقوی کا غلبہ ہوتا ہے تو وہیں سے خارجیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. علم، معرفت. اب جناب والا پتہ نہیں کیا کیا دعا کرتے رہتے ہیں، جیسی سمجھ ویسی دعا، اور اسی لیے دعائیں پوری نہیں ہوتی. آپ اپنی سمجھ سے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے علم سے دعا پوری کرتا ہے. ہم اپنی ناسمجھی اور جہالت سے، ہم اپنی بے بصری و بے بصیرتی سے دعا کرتے ہیں، وہ اپنے علم و حکمت سے دعائیں سنتا ہے اور پوری کرتا ہے. توجہ ہے؟ اس لیے جب دعا پوری نہ ہو تو شکر کریں. دعا پوری ہو جائے تب تو شکر آپ کرتے ہی ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب دعا پوری نہ ہو تب بھی شکر کریں اور توبہ کریں. سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی ہی دعا تھی جو خود میرے حق میں بہتر نہ تھی، ورنہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. یہ سب نقطے نظام حق کے نقطے ہیں، یہ سب نظام سے تعلق رکھتے ہیں. بات ضرورت کا پورا ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. لوگ منع کرتے ہیں ایسی باتیں نہ کیا کیجئے، مگر میں کیا کروں؟ ایک جملہ کہہ دوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ممکن نہیں ہے کہ بندے کی ضرورت، غلام کی ضرورت، نوکر کی ضرورت آقا پوری نہ کرے. آپ صاحب شرف ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے گھر کے نوکر چاکر ہیں، آپ ان کو تنخواہ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. کوئی ایسا صاحب حیثیت ہے کہ وہ منظور کر لے کہ وہ کھا پی کے آرام سے سوئے، اس کا نوکر بھوکا سو جائے؟ کوئی ہے؟ اچھا کوئی ایسا ہے کہ وہ خود آرام سے سوئے اور چاہے کہ اس کا نوکر زیر آسمان سو جائے؟ نہیں، ایسا ہوتا نہیں، بالکل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی امام حسین کا نوکر ہو اور بھوکا سو جائے؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو امام حسین کی نوکری میں دیا ہے نا، وہ امام حسین کے تذکرے کو جن سے بازار نہ بنائیں. امام حسین کو وسیلہ تجارت نہ بنائیں. ذکر مولا کو وسیلہ تجارت نہ بنائیں. عزیزان محترم،
آقا اگر حسین ہے تو بہت کریم آقا ہے. ہم آپ جیسے اپنے نوکروں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے، تو اگر رشتہ پکا ہے، رشتہ سچا ہے، اگر واقعی خود کو امام کی غلامی میں دیا ہے تو امام کے تذکرے پہ سودے بازی نہ کریں، امام کے کرم پہ بھروسہ کریں. بہرحال ممکن نہیں ہے کہ بندے کی کوئی ضرورت ہو اور آقا پوری نہ کرے. اس لیے اگر کوئی ضرورت آپ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور ہم دعا بھی کر رہے ہیں، دن رات دعا کر رہے ہیں، پوری نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم غیر ضروری کو ضروری سمجھ رہے ہیں. وہ ہماری ضرورت ہے نہیں، اضافی ضرورت بنا رکھی ہے ہم نے. ہماری عقل ناقص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے. بہرحال تو ہماری دعاؤں کے انداز بھی الگ ہوتے ہیں. اب ایک صاحب نے دعا کر لی، کیا ناز بندگی تھا جناب کا، وہ بھی ناز بندگی جہالت اساس. تو انہوں نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ جو کچھ مجھے وہاں عذاب ہونا ہے وہ یہیں دنیا میں ہو جائے تاکہ میں وہاں سرخرو رہوں. کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات؟ اب جناب وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، سر سے پیر تک پھوڑے پھنسیاں، درد، تکلیف، زخم، چلنے پھرنے سے عاجز. عرب کے بدوؤں میں سے ایک صاحب تھے، بدوؤں کی عقل ہی کیا، نہ کل عقل تھی نہ آج عقل ہے. اب وہ جناب والا ان کے عزیز اقربا انہیں اٹھا کے پیغمبر کی خدمت میں لے آئے حضور نے، اور کہا کہ حضور یہ دیکھیے بیماریوں میں مبتلا ہے، سر سے پیر تک پھوڑا ہو رہا ہے. حضور نے اس سے مسکرا کے پوچھا، تو نے دعا کیا کی تھی؟ دعا اس نے کب کی تھی، کہاں کی تھی، کس سے کی تھی؟ یعنی دعا کی تھی خدا سے، خبر مصطفیٰ کو ہے. مجلس میں یہ ایک نقطہ بھی سمجھ کے اٹھے نا تو میری محنت سوارت ہو گئی. دعا کی تھی خدا سے براہ راست جانے والے مصطفیٰ کی آنکھوں سے بچ نہیں سکتے. محتوا پر، اس مغز پر سوچیں. مغز سخن کیا ہے یہاں پر؟ سوچیں دعا کیا کی تھی. کہ یا رسول اللہ بس یہ دعا کی تھی، یا اللہ جو کچھ وہاں آخرت میں عذاب مجھ پر ہونے والا ہو وہ یہیں ہو جائے تاکہ میں وہاں سرخرو رہوں. تو آپ نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، اللہ کریم ہے، تو نے اس سے ایک جہان کی عافیت مانگی، اگر دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا نہ دیتا؟ اللہ سے اگر دونوں جہان کی عافیت مانگتا تو کیا نہ دیتا؟ توجہ ہے، اللہ کی حکمتیں، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی رافت سے کون باخبر کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین. مالک کے مزاج کو یہ مالک پہچانتا ہے.
بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. صرف رسول تک بھی بات نہیں رکی، آگے بڑھی. وہ مالک ہے، وہ ولی ہے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے. اور اس کے بعد رسول، اور اس کے بعد دیکھیں یہ بہت بڑی آیت ہے، غور طلب. سلسلہ ادھر سے چلا تو رسول پہ رک نہیں گیا، آگے بڑھا. تم بھی ادھر سے چل کے رسول پہ رک نہ جانا، آگے بڑھنا. یہ نہیں کہ سلسلہ ادھر سے چلا رسول پہ رک گیا، اب ادھر سے کوئی اور سلسلہ چلے گا جو وہاں جا کے مل جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. نظام حق، قیومیت حق، اس کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھیں. اللہ ولی ہے، اور اس کے بعد اللہ ولی ہے یعنی کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کا، سب اس کے لیے. اور اس کی شان اس سے پہلے کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ وہ اونگتا ہے نہ وہ سوتا ہے. جب وہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ مالک ہے، اختیار رکھتا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، تو وہ جسے اپنی جگہ اپنی نیابت عطا کرے گا، خلافت الہیہ عطا کرے گا، ولایت عطا کرے گا، وہ مالک جسے مالک بنائے گا تو اپنی شان بھی تو دے گا. اگر وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے تو اسی لیے اس کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ سر و گردن میں جدائی ہو جائے تب بھی ان کی زندگی باقی رہتی. وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں. ان کے لیے موت لا یعنی ہے، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں. قتل ہو جانا اور ہے، مر جانا اور ہے. بس وقت تو تمام ہو چکا ہے، اور چند مجلسیں اور کتنی شہادتیں. کن کن شہادتوں کی طرف اشارہ کروں؟ نبی کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، امام معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. ایک مومن متقی کا مرتبہ امام معصوم جیسا نہیں ہوتا. جناب مسلم امام معصوم نہیں تھے، مگر میں نے کہا اپنے برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کا جملہ میں نے نقل کیا تھا. مسلم حسین کے اعتماد کا نام ہے. مسلم کے گھرانے کی شان کیا ہوگی؟ رسول کے بچے کیسے ہوں گے؟ جب مسلم کے بچے ایسے ہیں کہ قاتل سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتے، نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے. عام طور پر عشرہ محرم میں مسلم کے بچوں کا تذکرہ نہیں ہوتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اور مسلم کے بچوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے یہاں اس عزاخانے میں جو ذکر کی ترتیب تھی اسے میں نے تبدیل کرنے کی گزارش کی. میں نے کہا کہ آج کی تاریخ میں یہاں جناب مسلم کے بچوں کا تذکرہ ہونا چاہیے.
کل انشاءاللہ جناب زینب کے بچوں میں تذکرہ، اس کے بعد جناب علی اکبر کا تذکرہ ہوگا، جناب قاسم کا ہوگا، جناب عباس کا ہوگا۔ 9 محرم کو انشاءاللہ اس ننھے شہید کا تذکرہ ہوگا جس کا عام طور پہ یہاں 5 کو ہوا کرتا ہے۔ بس اب مجھ میں طاقت ختم ہو گئی، کمزور بھی محسوس کر رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو چکا ہے، بس اشارہ کر رہا ہوں۔ جناب مسلم کے بچوں کی شہادت کے واقعات آپ سب سن چکے ہیں، سب کو معلوم ہے، بس ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ بچے ہیں، قاتل سامنے ہیں، شمشیر عریاں سامنے ہیں، مہلت کس چیز کی طلب کر رہے ہیں؟ نماز کی مہلت۔ بچوں، جوانوں، عزیزوں، عزاداروں، ماتمیوں، قاتل سے مہلت مانگ رہے ہیں نماز کے لیے۔ زندگی کی بھیک مانگنا عار ہے ان کے لیے، قاتل سے کوئی چیز بھی طلب کرنا ذلت ہے، مگر اللہ کے ذکر کی مہلت مانگنا۔ اور پھر بس تیزی سے گزر جاؤں، چند واقعات کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج 4 محرم میں عام طور پر روایتی طور پہ بہت سے حضرات 4 محرم کو حضرت حر کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں، اور تذکرے ہیں جو کرنے کا جی چاہتا ہے، موقع نہیں رہتا، اس لیے میں کئی مطالب ذہن میں ہے، بس 1 2 جملوں میں اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ لیکن یہ موقع دیکھیں کہ بچوں نے نماز پڑھنے کی مہلت طلب کی، نماز پڑھی، اور حمد و ثناء الہی کی لذت وہ تھی کہ ہاتھ اٹھے تھے، مناجات کا سلسلہ جاری تھا۔ مناجات کے دوران قاتل نے ایک بھائی پر وار کیا، اس بھائی کا سر تن سے جدا ہوا، اور دوسرا بھائی تڑپنے لگا، بھائی کی محبت میں تڑپنے لگا۔ قاتل نے یہ واقعہ مرثیہ نگاروں نے لکھا ہے، شعراء نے نقل کیا، خطبہ نقل کرتے آئے ہیں، میں اس میں کوئی استبعاد نہیں سمجھتا، کہتے ہیں کہ ایک بھائی کا سر قلم کیا اور اس کا لاشا دریا میں ڈال دیا۔ دیکھیے کیا منظر ہے، کہتے ہیں وہ دریا میں لاشا ڈوبا نہیں، دوسرے بھائی کا ایک بھائی انتظار کرتا رہا۔ جب قاتل نے دوسرے بھائی کا سر قلم کیا اور وہ لاشا بھی ڈالا ہے تو دونوں لاشیں بغلگیر ہو گئے۔ یہ گلے کے کٹنے کے بعد یہ شعور، یہ مظاہر زندگی، جب شہداء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو اس کی حیات اور اس کی قیومیت کی کیا کیفیت ہوگی؟ بس اجرکم علی اللہ۔ 2 فقرے اور عرض کروں تاکہ وہ تذکرے بھی ہو جائیں۔ آج 4 محرم ہے، 4 محرم کو حر کا تذکرہ ہوتا ہے، اور میں حر کے تذکرے کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ اس لیے اہم سمجھتا ہوں، آپ حضرات کو میرا یہ جملہ یاد ہوگا، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے خاکیوں اور خاطیوں کے لیے معصومین کی سیرتیں تو بہت بلند ہیں۔ حسین ہم میں سے کوئی نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی اکبر بھی نہیں بن سکتا، ہم میں سے کوئی قاسم بھی نہیں بن سکتا۔ میرا جملہ یاد ہوگا، میں نے کہا تھا حسین بننے کے لیے فاطمہ جیسی ماں درکار۔
رہبر بننے کے لیے حسین جیسا باپ درکار. ہم میں سے کوئی قیامت تک اب حسین اور اکبر اور قاسم نہیں بن سکتا. ہمارے لیے حر کا کردار ایک مشعل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک منارہ نور ہے حر. حر دنیا کو ٹھوکر مارنا کوئی حر سے سیکھے، جہنم سے جنت تک کا فاصلہ طے کرنا کوئی حر سے سیکھے، امام وقت کی معرفت کوئی حر سے سیکھے، معرفت کے تقاضے کو عملاً پورا کرنا کوئی حر سے سیکھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرنا کوئی حر سے سیکھے، محمد رسول اللہ کے کلمے سے وفا کا حق ادا کرنا کوئی حر سے سیکھے. حر شب عاشور تک لشکر یزید میں تھے، مگر اور کہنے دیجئے کوئی تکلف کی بات نہیں، شب عاشور تک حر لعنت اللہ علیہ تھا، اور اس کے بعد علیہ السلام ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ فطرت پاک تھی، حسب نسب درست تھا، مولا کی معرفت تھی، تو حر مجبور ہوا سوچنے پر ادھر باطل ہے ادھر حق، ادھر جہنم ہے ادھر جنت، ادھر یزید کا لشکر ہے ادھر محمد کا بیٹا. حر کے نزدیکی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے حر سر تاپا لرز رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا لرز رہا تھا. ایک شخص آیا، اس نے کہا حر خدا کی قسم اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ پورے اہل کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا، میں تجھے کیا دیکھ رہا ہوں، یہ لرزہ پڑا ہوا ہے، ہاتھ پیر لرز رہے ہیں. اور نے کہا تجھے اندازہ نہیں میں کس کیفیت میں ہوں، میں جنت اور جہنم کے درمیان اختیار کی کیفیت ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ کا خدا کی قسم میں جنت پر جہنم کو ترجیح نہیں دے سکتا. یہ کہا ایڑ لگائی حسین کی طرف، بس گفتگو سمیٹ رہا، جی بھر کے گریہ کیجئے گا. حسین کے پاس بھی حر پہنچے ہیں تو کیا حیت تھی، کیا کیفیت تھی، ادبا نے، شعراء نے، خطبہ نے نقل کیا ہے مسلسل اپنے اپنے انداز میں. جو بھی کیفیت تھی یہ یقینی ہے کہ حر سر نے اڑائے ہوئے تھا، شرمندگی تھی، ندامت تھی. اس پر دلیل کیا ہے؟ حسین علیہ السلام کا جملہ جب آقا کے پاس پہنچا تو آقا نے فرمایا ارفع رأسک، اپنا سر تو اٹھاؤ. وہ سرفراز ہوا جو حسین تک پہنچا، وہ سرفراز ہوا جو حسین تک پہنچا، حسین تک جو نہ پہنچا وہ شرمسار ہوا. اور سر اٹھاؤ. اور نے کہا یا ابن رسول اللہ حل لی من توبہ، فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میرا جرم بہت سنگین ہے، میرا جرم بہت سنگین ہے. ایک جملہ تاریخ میں آیا ہے، حر نے اپنا جرم جہاں گنایا ہے پروردگار سے خطاب کر کے مناجات کے درمیان وہاں کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے، میں نے اہل بیت کے گھر کے بچوں کے دلوں کو ڈرایا ہے، خوف دلایا. اہل بیت کے بچوں کو ان کے دل سہم گئے، پروردگار میری وجہ سے، پروردگار میری وجہ سے ان پر رعب طاری ہوا.
اس نے اپنے انداز میں جب توبہ کی ہے تو یہ اپنا جرم اعتراف کیا کہ میں نے ڈرایا، میرے عمل سے یہ بچے سہم گئے، ڈر گئے، موت کا خوف۔ خدا سے توبہ کی، آقا سے معافی طلب کی، آقا نے سند دی، حور تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو۔ اور اس کے بعد حر نے امام پر جان نثاری کا حق ادا کیا، خود تھا، بیٹا تھا، غلام تھا، بھائی تھا، حر تنہا نہیں آئے تھے۔ حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجا، کہا بیٹا جاؤ فرزند رسول پر جان نثار کرو۔ بس ختم کر رہا ہوں میں، ایک جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا اور آپ دیر تک گریہ کریں گے۔ حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے بے پناہ جنگ کی، اور اس کے بعد جب زخموں سے چور ہو کر حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا، اس نے ایک مرتبہ کہا بابا میری خبر لو۔ حر تیزی سے میدان میں پہنچے، جب میدان میں پہنچے تو دیکھا حسین پہلے موجود۔ حسین پہلے موجود ہے۔ حر بیٹے کا غم بھول گیا، آقا گنہگاروں پر یہ کرم۔ کہا حر مجھے معلوم ہے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حر نے کہا واہ ویلا، میرے بیٹے کے لیے یہ کرم۔ آقا جب علی اکبر زمین پر آئیں گے تو کیا کہیں؟ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی سے سرشار فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود برکات اسلام کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے۔ پروردگار